بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام اور عزیز و دوستوں، جو مدرسہ قرآن مجید کی خدمت انجام دیتا ہو اور وہاں طلباء حفظ کرتے ہوں، اس مدرسے کے شب و روز میں، اس مدرسے کی خدمت کی مدت میں آج کا دن فرحت اور مسرت اور انبساط کا دن ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن جس میں اس مدرسے کے فیض یافتگان میں سے کوئی قرآن مجید صبح سے لے کر شام تک کی مدت میں مکمل سنا دے۔ اس کو ہمارے یہاں ایک نشست میں قرآن مجید سنانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ طالب علم کا قرآن مجید مضبوط ہے، استاذ کی محنت ٹھکانے لگی ہے، معاونین، متعلقین، مدرسے کی خدمت کرنے والے، کسی بھی جہت سے اس کا تعاون کرنے والے، ان کا تعاون رائے گاہ نہیں گیا، اور آج مدرسے نے یہ کامیابی حاصل کی۔ مدرسہ رابعہ اپنی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس مدرسے میں یہ میری کوئی پہلی حاضری نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں، اور آئے دن آپ حضرات سنتے بھی ہوں گے یہاں کے طلباء قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں شہر بھر میں اپنا نام، اپنے ادارے کا نام روشن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور جو خدمت ہو رہی ہے اس سلسلے کو دیر تک اور دور تک سلامت رکھے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آگے تک مسلسل کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے چاہی کہ آپ انجام دیں۔ اس سے اگلی والی آیت جو اس کے بعد ہے، اس میں فرمایا کہ مجھے اس کا بھی حکم دیا گیا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، وحی آپ پر آئی، اور جو وحی آپ کو دی گئی اس کو تلاوت کرنے کا حکم بھی آپ کو دیا گیا۔ اتل ما اوحی الیک، جو وحی آپ کو دی گئی، جو قرآن دیا گیا، اسے تلاوت فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں یہ جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ تنہا تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی کا خیال ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور مجرد صرف پڑھنا بھی نہ صرف یہ کہ خیر و برکت کا سبب ہے،
بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چاہا بھی گیا، اس لیے کہ قرآن مجید کے باقی رہنے، محفوظ رہنے اور دوسروں تک منتقل ہونے کے لیے اس کی تلاوت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی تلاوت فرمائیں، اور تنہا اس کی تلاوت کے بھی اپنے بہت سارے فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، غیر معمولی سخی تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا جس سے بہت ساری مفید باتیں آپ سیکھ سکتے ہیں سماج اور معاشرے سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئیں، صحابیہ آئیں، اور انہوں نے بہت محنت سے ایک چادر کی بنائی کی تھی، اس میں کچھ نقش و نگار بھی بنائے تھے، اور لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ہی لجاجت سے اس طور پر پیش کیا کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں نے یہ خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس کو زیبتن فرمائیں، آپ اس کو پہنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرمایا، اٹھ کر اندر کمرے میں تشریف لے گئے، گھر میں تشریف لے گئے، اور قبول بھی کیا تو کس شان سے قبول کیا؟ محتاجن الیہا، حدیث کے الفاظ، اس طرح سے ہدیہ قبول کیا گویا ضرورت مند ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ہدیہ دے تو ادب یہی ہے کہ آدمی دینے والے کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرے اور قبول کرے کہ دینے والے کی طبیعت بھی خوش ہو جائے۔ محتاجن الیہ، قبول فرمایا، اندر تشریف لے گئے، اور اندر تشریف لے جا کر ازار کی جگہ وہ چادر پہن لی، اپنی چادر اتار کر، اور پھر واپس تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر پہنے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کتنی شاندار چادر ہے، اللہ کے رسول یہ چادر مجھ کو دے دیں، یہ چادر مجھ کو دے دیں۔ آپ نے کچھ دیر تشریف رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے کچھ فرمایا نہیں، اندر گئے اور چادر بدلی اور وہ چادر اس صحابی کو بھیج دی۔ ابھی زیبتن فرمائی تھی، انہوں نے مانگا، آپ نے دے دیا۔ صحابہ نے اپنے ساتھی کو ملامت کی، تم نے اچھا نہیں کیا، اور کہا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتے ہیں تو تم نے مانگا کیوں؟ پہنا تھا آپ نے، تم نے کیوں طلب کر لیا اس طرح سے؟ اچھا، مانگنے والا بھی
مانگنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، مالدار صحابہ میں سے، انہوں نے مانگا تھا۔ وہ جو جملہ صحابہ نے کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے سوال کو رد نہیں فرماتے۔ لوگوں نے کیسا پیارا جملہ کہا کہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم، اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا، کلمہ شہادت نہ ہوتا، کلمہ شہادت آپ جانتے ہیں نا، کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا، تشہد نہ ہوتا، تو حضور کا لا بھی نام ہوتا۔ لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے، چونکہ اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس میں نہیں بولنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں کی یہ ضرورت کلمے میں نہیں ہوتی تو حضور کی زبان سے کوئی لا کا جملہ نہیں سنتا۔ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم۔ خیر، قصہ میں مکمل کر دوں آپ کے لیے۔ جب ساتھیوں نے ملامت کی تو جواب بھی سنیے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تو میرے جی میں یہ آیا کہ حضور کا لباس ہے، لعلی اکفن فیہ، اے کاش کہ مجھ کو نصیب ہوتا تو میں یہ وصیت کر جاتا کہ اسی میں مجھ کو کفن دیا جائے، میں مروں تو اسی کپڑے میں مجھ کو دفن کیا جائے۔ اور حدیث تو امام بخاری نے یہیں تک نقل کی۔ شراح نے لکھا کہ جب عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کی وصیت موجود ہے، کپڑا موجود ہے، اور وہی چادر نکالی گئی، فکانت کفن، اور وہ ان کا کفن ہوئی۔ انتہائی سخی آدمی تھے، بہت سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میر منشی تھے، پتہ نہیں آپ سمجھے نہ سمجھے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اسباب وغیرہ رکھے ہوتے تھے اس کے ذمہ دار، کیسے اس میں سے خرچ کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، فقیروں اور سوالیوں کو، مانگنے والوں کو دینا ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہوتی تھی۔ آپ اس میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال خرچ کیا کرو، لوگوں کو دو، روک روک کے نہیں رکھنا۔ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، عرش والے سے کبھی قلت کا خوف مت کرنا، تم دو، عرش والا دیتا رہے گا، آتا رہے گا۔ تو بہت سخی انسان تھا۔ بخاری میں نقل کیا گیا، سخاوت تھی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جاتے، اور اتنے ہو جاتے کالریح المرسلہ، ایسے ہو جاتے جیسے چلتی ہوا۔ پنکھا چل رہا ہے، پوچھ پوچھ کے ہوا لگ رہی ہے، آپ مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ جی، سب کو لگ رہی ہے، چلتی ہوا سب کو لگتی ہے، یہ نہیں پوچھتی کہ تم مستحق ہو کہ نہیں ہو۔ آپ چلتی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے، ہر کسی کو دے رہے ہوتے، کسی کے اوپر کوئی روک ٹوک، کوئی دار و گیر نہیں ہوتی تھی۔ تو سوال یہ ہے
کہ آپ رمضان کے مہینے ہی میں کیسے اتنے سخی اور ہو جاتے تھے۔ سخاوت تو سارا سال تھی، اس میں مزید اتنا اضافہ کیسے ہو جاتا تھا؟ شراح نے لکھا ہے، محدثین نے حدیث کی وضاحت کی تو لکھا کہ اصل میں رمضان میں جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان تک نازل قرآن مجید کا دور ان کے ساتھ فرماتے تھے۔ اسی دور اور اسی جبرائیل امین کی مصاحبت کا اثر ہوتا تھا کہ آپ کی سخاوت پر سخاوت کا اضافہ ہوتا تھا، اسی دور اور اسی سنانے کا اور ان کی مصاحبت کا یہ اثر ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمت قرآن مجید کا اس طرح سے دور کرنا۔ جس سال دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، اس سال جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا تھا قرآن مجید کا۔ قرآن مجید پڑھا نہ جائے تو قلوب سے نکل جائے گا، دہرایا نہ جائے۔ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ سرد کہلاتا ہے، جلدی جلدی پڑھنا، مسلسل پڑھتے رہنا، دہرانا۔ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ غزہ کو اس سلسلے میں نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ وہاں کے رہنے والے مسلسل اس کو دہراتے ہیں اور سرد کی مجلسیں ہوتی ہیں، باقاعدہ سینکڑوں حافظات اور حفاظ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس طرح ایک نشست میں قرآن مجید سناتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے باقی رکھنے کا ایک بہت ممتاز اور بہت مفید طریقہ ہے، اور اگر اس کو نہ پڑھا جائے اس طرح سے تو یہ قلوب سے نکل جائے گا۔ یہ تو اللہ کی وہ توفیق ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ توفیق اس امت میں رکھے گا۔ اس امت کی خصوصیت ختم نبوت کی، اس امت کی خصوصیت ختم نبوت کی۔ جب لوگ ختم نبوت کی اہمیت سمجھتے ہیں تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس امت کی خصوصیت کیا ہے۔ ختم نبوت کی اہمیت جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑی ہوئی ہے، وہیں اس امت کے لیے بھی غیر معمولی معنی رکھتی ہے۔ پہلے کے انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا رہا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی وفات پایا اس کی جگہ دوسرا نبی آئے گا، ایک گزرا اس کے پیچھے دوسرا آیا، ایک کی موجودگی میں دوسرا بھی موجود ہے، یہ بھی ہوا۔ ایک علاقے میں ہے، دوسرا دوسرے علاقے میں ایک ہی وقت میں ہے، یہ بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں، لوط علیہ السلام وہیں سے قریب دوسرے علاقے میں موجود ہیں۔ ایک ہی وقت میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ساتھ میں حضرت ہارون بھی موجود ہیں۔ یوں بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک نبی موجود، دوسرا بھی موجود، اور تیسرا جو نبی ہونے والا ہو اس کو تیار بھی کیا جا رہا۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، یہ جو فتح ہیں، یہ فتح کون ہے؟ ساتھ ساتھ میں ناشتے دان پکڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے نوجوان چلا جا رہا ہے، حضرت خضر کی تلاش میں دونوں چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان کون؟ یوشع ابن نون ہے، اور یوشع ابن نون کا نسب کیا ہے؟ یوشع ابن نون یوسف علیہ السلام کے خاندان سے، اور یہ تو پکی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے آگے ہوتے رہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے۔ یوشع ابن نون ابن افرائیم ابن یوسف بیان کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک حیات رہے، موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وادی تیہ میں ہو گیا، وادی تیہ سے آگے ان لوگوں کو پھر ارض مقدس میں لے جا کے داخل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور اگلے نبی وہی نوجوان جو ناشتے دان پکڑے ہوئے ان کے ساتھ سفر میں تھا، حضرت یوشع ابن نون۔ تو یہ سلسلہ رہا، لیکن حضرت کے تشریف لانے کے بعد یہ طے پایا کہ کتاب ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کتاب کے آنے کے بعد اس میں کمی بیشی ہوگی اور دوسری کتاب آئے گی جو واضح کرے گی کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ کتاب باقی رہے گی، نبی کوئی دوسرا نہیں آئے گا، نبوت حضور کی باقی رہے گی۔ کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دین میں تجدید کرے گا، دین کی تجدید کا کام علماء کے سپرد کیا جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے علماء علوم نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے مزید کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے حفاظ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی تجوید اور اس کی ترتیل اور اس کے قواعد اور اس کے مخارج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں کہ وہ قرآن مجید کے محافظ ہوں، معانی علماء کے سپرد اور الفاظ حفاظ کے سپرد۔ یوں امت مجموعی طور پر ختم نبوت کی وجہ سے جانشین ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ طلباء علماء ہوں یا حفاظ ہوں، یہ اسی ختم نبوت کی وجہ سے حضرت کے اس پورے سلسلے اور طریقے کو زندہ رکھتے ہیں جو آپ کے ذریعے تھا۔ یہ جو خوف ہے، یہ خوف، یہ اندیشہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے کہ پڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا، یہ اندیشہ حضرت کو بھی تھا۔ جبرائیل امین لے کر آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قیامہ پڑھیے، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ۔ آپ جلدی جلدی دہراتے تھے کہ جبرائیل نے پڑھ دیا، کہیں میرے یاد کرنے سے رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مشقت آپ نہ اٹھائیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے، آپ تو صاحب قرآن ہیں، یہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا، آپ جہاں ہوں گے وہاں ہوگا، جہاں جائیں گے وہاں آپ کے ساتھ جائے گا، وحی لانے والا فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا وصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، وصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ آپ جہاں رہے فرشتہ وہاں آیا، آپ غار میں تو فرشتہ غار میں، آپ اپنے مکان میں تو فرشتہ مکان میں، آپ طائف میں تو فرشتہ طائف میں۔ پابند نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ بیٹھیے تو آپ کے پاس فرشتہ آئے گا، نہیں، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ جہاں ہوں گے فرشتہ وہاں آپ کے پاس آئے گا۔ تو قرآن آپ کے سینے میں جما دیا جائے گا، آپ سے پڑھوا لیا جائے گا، لوگوں کے سامنے بیان کروا دیا جائے گا، اور بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ کو مقام بیان دیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن کو پڑھوا لیں گے اور قرآن کو محفوظ رکھیں گے اور اس میں کہیں سے باطل آ نہیں سکے گا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ تو میرے بھائی، یہ جو دونوں نے بیٹھ کے سنایا ہے یہ اسی وعدے کا ایک حصہ ہے۔
آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، گوشت پوست کا انسان ہے، قرآن مجید سنا رہا ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، آپ اتنی حقیقت دیکھ رہے ہیں۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، یوں ہی ہو گیا ہے۔ اسباب ایسے ہی مہیا ہو گئے ہیں، ایسے ہی ان دونوں کو توفیق مل گئی ہے، ایسے ہی اتنا بڑا مدرسے کا نظام چل گیا ہے، اور یوں ہی جو ہے وہ اس طرح سے اساتذہ مہیا ہو گئے۔ نہیں، یہ اللہ کے اس وعدے اور مشیت اور ارادے کے اظہار کا ذریعہ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ قرآن اس نے اتارا ہے اور قرآن مجید کو وہ محفوظ رکھے گا۔ محفوظ رکھنے کے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ دونوں، کہ اللہ کا انتخاب ہے کہ ہم اپنے قرآن کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ حفاظ اس کو تلاوت کریں گے اور اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے۔ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا غیر معمولی چیز ہے۔ تشریف فرما تھے حضرت، تشریف فرما تھے خود، پڑھنے والوں کی بھی کیا شان ہوئی ہے اس امت کے اندر۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، آپ دیکھیے گا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، دو عبداللہ، ذہن متوجہ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، دو عبداللہ، باپ بھی عبداللہ اور بیٹا بھی عبداللہ۔ ایک عبداللہ وہ ہے جو رئیس المنافقین ہے، اور اس کا بیٹا سچا ایمان والا۔ توفیق دیکھیے کیا ہوتی ہے، توفیق۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن عبداللہ یعنی ان کے صاحبزادے، صاحب ایمان، پکا سچا مومن۔ عالم یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے نکلے ہوئے ایک جہاد میں ہیں، اور وہاں حضور کو خبر دی گئی کہ عبداللہ نے یہ بات کہی ہے، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم لوٹ کے جائیں گے، جو ہم میں سے جو ہے وہ عزت والے ہیں وہ ذلیل کو نکال کے باہر کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، عزت والا خود کو خیال کر رہے ہیں اور حضور کے رفقا کو ذلیل قرار دے رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کا تھا، اس کا کہنا تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کا یہ کہنا تھا۔ مدینہ قریب آ گیا واپسی میں، اور آگے مدینہ وادی میں بیٹے نے آ کے تلوار باپ کے گردن پہ رکھ دی۔ اب فیصلہ ہوگا کہ کون عزت دار ہے اور کون ذلیل ہے، اور کون مدینے میں داخل ہوتا اور کون نہیں۔ توفیق ہوتی ہے اللہ کی، غیر معمولی توفیق۔ باپ ہے، کافر ہے، منافق ہے، کھلا ہوا منافق، رئیس المنافقین، سب کچھ اپنی جگہ، اور بیٹا سچا صاحب ایمان۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق۔ بس اوقات ایسے بچے قرآن مجید سنا رہے ہوتے ہیں، شاندار پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاندان میں اوپر سے نیچے تک دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس قرآن مجید ٹھیک سے پڑھنے کا ڈھنگ نہیں۔ اللہ نے ان کے خاندان میں یہ دولت دے دی اور یہ توفیق ان کو عطا فرما دی، ان کے خاندان کے لیے بخشش کا سامان کر دیا۔ عجیب توفیق ہوتی ہے۔ حضرت تشریف فرماتے اور ابی ابن کعب کو کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے تمہارا نام لے کے کہ میں قرآن تم کو پڑھ کے سناؤں۔ تو اس پر حضرت ابی نے روتے ہوئے پوچھا تھا، اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا۔ قاری قرآن جو لوگ گزرے ہیں شاندار، ان میں ایک ابی ابن کعب ہے۔ حضرت عائشہ ایک دن آپ نے بلوایا ان کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، آپ کی زوجہ محترمہ، پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا، کہاں رہ گئی تھی؟ ایک غلام کا نام لیا جس کو آزاد کیا تھا، مولا سالم کا۔ کہا کہ آپ نے ان کو سنا اللہ کے رسول؟ ہم آ رہے تھے، اس قاری کو پڑھتے ہوئے سنا، ایسا پڑھ رہا تھا کہ اس کو سننے میں رک گئے وہیں پر۔
تو تاخیر ہوگی۔ اب سوچئے کہ کیسا وہ غلام قرآن پڑھتا ہوگا، آزاد کردہ غلام۔ ایک موقع پہ تشریف فرما تھے، اس امت کے پڑھنے والے کیسے ہوئے قرآن مجید، تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پڑھ کے سناؤ، قرآن سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ سوچئے گا، تصور میں جا کے سوچئے گا کہ جس پہ قرآن اترا ہوا ہے، صاحب قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ کہہ رہے کہ آپ پڑھ کے سنائیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، کپ کپا کے رہ گئے، تھرا گئے اور پوچھا، کہنے لگے اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں، قرآن مجید سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، یوں تلاوت کرنا، یہ بھی غیر معمولی شے ہے۔ سنانا شروع کیا انہوں نے، سورہ نساء پڑھی تھی انہوں نے اس موقع پہ، اور سوچئے کہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ میں جب یہاں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضرت سے متعلق آیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا کہ ہم جب اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، یہ نبی ہوگا، اور پھر اس کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لے کے آئیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ نے فرمایا بس کرو، حسبک اللہ، بس کرو۔ وہ سر جھکائے ہوئے پڑھ رہے تھے، حضور کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے قرآن مجید سن۔ بہت خوشی کا موقع ہے۔ بسا اوقات بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو بہت بھاری تقریروں اور بڑی بڑی باتوں پر بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ غزہ کا سانحہ جو ہونا تھا جنگ بندی سے پہلے تک ہوا، ابھی بھی حالات ہیں، ختم ہو گئے ایسے نہیں۔ گزشتہ کل رہف نام کی ایک لڑکی کا انٹرویو شائع ہوا، 11-12 سال کی لڑکی ہے، میزائل گھر پہ گرا، خاندان کے 27 لوگ شہید ہو گئے، اس میں اس کے والد اور والدہ دونوں شہید ہو گئے۔ انٹرویو لینے والوں نے جو اس کی کہانی کے بارے میں کہا، اس کی زندگی کے بارے میں کہا، وہ یہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ایک کم عمر لڑکی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے اب ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ یہاں سے اس کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس نے بتایا، پورا واقعہ سنایا۔ پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ کیا کروں گی، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے۔ اور ایک جملہ اس نے روتے ہوئے کہا، اس نے کہا قرآن مجید حفظ کرنا ہے تاکہ میں اس عالم میں اپنے ماں باپ کو عزت اور احترام کا لباس پہنا سکوں، وہ تاج جس کا وعدہ حافظ قرآن سے کیا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو اللہ رب العزت عزت اور وقار کا تاج پہنائیں گے، احترام کا تاج پہنائیں گے۔ اس امت کی خصوصیت غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید کے یاد کرنے کے لیے جو اللہ نے توفیق اس امت کو دی ہے، یہ کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ اور ایسے انوکھے نمونے آئے دن سامنے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ 2 طالب علم ہیں، عبد الرحمن اور محمد رضا۔ ان دونوں کی عمروں میں 1 دہائی کا فرق ہے، ایک تقریباً 11 سال کا اور دوسرا 20 سال کا ہے، اور دونوں نے قرآن مجید ایک نشست میں سنایا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دماغ کی گروتھ میں، اس کی نشو و نما میں
ایک کا دماغ 20 سال کا اور ایک کا 10 سال کا ہے، مگر قرآن مجید دونوں کے دماغ میں وہی ایک ہے۔ غیر معمولی نام، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی عمر بڑھ گئی اور اس نے قرآن مجید یاد کر کے سنایا اس کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس حدیث کو یاد کرو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کم سنی میں تو دنیا کے وساوس نہیں ہوتے ہیں، اسباب اور ذرائع اتنے نہیں ہوتے ہیں، سوچ محدود ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے افکار و خیالات کا ہجوم دماغ میں ہوتا جاتا ہے، اس کے باوجود قرآن مجید کو یاد کر لینا اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص نعمت ہے۔ جن لوگوں کے یہ بچے ہیں، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس مدرسے سے متعلق ہیں، جس استاذ کی محنت اور اس کا سرمایہ ہے، یقین مانیے آج ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، آئندہ کل قیامت کے دن آپ حقیقت پہ اس چیز کو سمجھ سکو گے۔ میں بس 2 باتیں کہتا ہوں، اکثر میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، آج پھر سنانے کی طبیعت ہے۔ گجرات کا ایک بادشاہ تھا خلیل خان، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ خلیل خان گزرا ہے، اس کے والد محمود خان تھے، وہ خود گجرات کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید 27ویں شب میں مکمل ہوا شاہی مسجد میں، بادشاہ موجود تھا، علماء بیٹھے تو انہوں نے قرآن مجید کے فضائل، اس کی تکمیل کے فضائل بہت سے بیان کیے، اسی میں حافظ کی خصوصیات بھی بیان کی۔ ایسا ایسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ نعمت ہوگی، اس کے والدین کے ساتھ یہ اکرام ہوگا، سب بیان کیا۔ تو محمود خان بہت جلال و جبروت کا بادشاہ تھا، بہت اس کے پاس شکوہ تھا، اس کا جسم بھی عام انسانوں سے زیادہ قوی ہیکل تھا، گھوڑے اس کا وزن نہیں برداشت کر پاتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتا تھا، اتنا قوی ہیکل تھا۔ وہ رونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ مجمع میں اس کا بیٹا شہزادہ جو ایک علاقے کا گورنر تھا، خلیل خان اس وقت بعد میں بادشاہ ہوا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے رونے کے اسباب پوچھے، بھئی کیا ہو گیا بادشاہ، سلامت کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنے فضائل بیان کیے حافظ کے، اور اس کے والد کو اور اس کی والدہ کو قیامت کے دن جو اللہ رب العزت کی طرف سے اکرام حاصل ہوگا، اس کا خیال کر کے میں رو دیا کہ محمود خان کے پاس سب ہے، حکومت ہے، تخت ہے، تاج ہے، کرسی ہے، سب ہے، یہاں تک کہ اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، صاحب ایمان ہیں، مگر سب بڑے ہو چکے ہیں اور کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن میرے پاس یہ نعمت نہیں ہوگی، میں اس سے محروم ہوں گا۔ تو محرومیت کی وجہ سے رونا آ گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ عید گزر گئی تو خلیل خان اپنے قلمرو میں واپس چلے گئے، جہاں جس علاقے میں گورنر تھے۔ وہاں جانے کے بعد دن بھر نظام حکومت دیکھتے اور رات کی تاریکی میں خاموشی سے چراغ جلا کے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ ہمارے مدرسے کے بچے قرآن کیسے پڑھتے ہیں اور علم دین کیسے پڑھتے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ چٹائیوں پہ بیٹھ کے اور جس مشقت کے ساتھ دین کی خدمت کی جاتی ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کی ناز و نعم کی پرواہ کیے بغیر ان کو دین کی خدمت میں لگاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادے کی آنکھ خراب ہونے لگی تو شاہی طبیب نے ایک موقع پہ اس سے پوچھا کہ شہزادے آنکھ خراب ہو رہی ہے، تو اس نے کہا آپ دوا کیے جائیے، بس ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اسباب کیا ہیں بتاؤ؟ بہت اصرار کرنے پہ انہوں نے کہا کہ میرا راز ہے اور میں قرآن مجید یاد کر رہا ہوں اور رات کی تاریکی میں اس طرح چراغ کی روشنی میں پڑھتا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ آنکھ میں خرابی پیدا ہو رہی۔ تو شاہی حکیم ہنسا اور اس نے کہا کہ شہزادے یہ آپ جیسوں کے بس کی چیز نہیں ہے، یہ آپ جیسوں کے بس کی چیز نہیں، آنکھیں جاتی رہیں گی۔ تو اس نے کہا جاتی ہیں تو جاتی رہیں، اب تو ہم نے طے کر لیا ہے، اب یہی کریں گے۔
خیر قصہ ہو گیا۔ بادشاہی کے بہت آداب ہوتے ہیں میرے بھائی۔ جب رمضان قریب آیا تو خلیل خان نے خط لکھا اپنے باپ کو، شہزادہ تھا، گورنر تھا، باپ بیٹا نہیں، وہ گورنر اور بادشاہ کے بیچ کی بات۔ اس نے خط لکھا کہ اگر شاہ کی اجازت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں اور رمضان ساتھ گزاروں۔ تو بادشاہ نے اجازت بھجوا دی کہ اچھا اجازت ہے، اپنا نائب مقرر کرو اور آ جاؤ۔ آ گئے، چاند ہونے کا فیصلہ ہوا قاضی کی طرف سے، اور بادشاہ نماز کے لیے جب رات آئے شاہی مسجد میں تو شاہی امام بھی ساتھ تھا۔ تو خلیل خان نے قریب ہو کے آداب بجا لائے اور عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو تراویح میں پڑھاؤں، اجازت ہو تو تراویح میں پڑھاؤں۔ ہائے، شہزادے کا جملہ ہے۔ بادشاہ کو حیرت تھی، اس نے کہا اچھا اجازت ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ خلیل خان مصلی پہ پہنچے، قرآن مجید سنانا شروع کیا، اور صبح صادق سے کچھ پہلے ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید اس تراویح میں مکمل سنا دیا۔ نماز ختم ہوئی تو لوگ بادشاہ کو مبارکباد دینے آئے، تو اس کو یقین نہیں ہوتا تھا، کسی صورت یقین نہیں آتا تھا۔ دوسرے دن خلیل خان پھر کھڑے ہوئے مصلی پر اور پھر قرآن مجید پورا سنایا۔ تیسری رات جب سنایا تو بادشاہ نے کہا کہ دربار لگائیں، اور دربار لگایا گیا۔ اس کے بعد اپنے بازو میں کرسی رکھوائی اور خلیل کو بٹھایا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں تو بازو میں کوئی نہیں بیٹھتا، مقربین سامنے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بازو میں کرسی لگوائی اور اپنے بازو میں بٹھایا، اور اس کے بعد کہا کہ خلیل نے مجھے اس عمر میں جس دولت سے ہمکنار کیا ہے، دنیا اور دنیا کی ساری دولت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میں محمود تو دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے کا حکمراں ہوں، میرے پاس اور کیا ہوگا سوائے اس تاج کے جو گجرات کا تاج میرے پاس ہے حکومت کا۔ آج سے خلیل بادشاہ ہوتا ہے، اپنا تاج اس کے سر رکھا، اور کہا کہ اس تاج کا مقابلہ اس تاج کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے جو تاج اس نے ہم کو پہنانے کا بندوبست کیا۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے، ان کے ماں باپ کے لیے جو عزت اور وقار ہوگی یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، بڑے عالم تھے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، قریب کے پڑوس میں ہوتے تھے، قریب کے عالم ہیں۔ قرآن مجید کا غیر معمولی عشق تھا ان کو۔ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے شیخ پوری میں پرانا نظام تھا مدرسے کا، پرانا نظام تھا مدرسے کا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہمارے یہاں مدرسے ہوتے ہیں کہ دارالاقامہ ہو گیا، اس میں بچے آ کے رہ رہے ہیں، کھا پی بھی رہے، وہیں رہ رہے ہیں۔ دور سے لوگ پڑھنے آتے تھے، کسی مسجد میں ٹھہر جاتے تھے۔ گلی محلے کے، گاؤں کے لوگ کوئی ایک بچے کا، کوئی دو بچوں کا کھانا اپنے ذمے لے لیتا تھا۔ بچے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ان کے دروازے جاتے، اپنا کھانا لے کے آتے، مدرسے میں بیٹھ کے کھا لیتے، وہیں رہتے۔ مطبخ نہیں ہوتا تھا، نظام کھانے کا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگے ہمارے یہاں شیخ پوری میں جو جامع مسجد تھی، مدرسہ ایسے ہی چلتا تھا۔ علاقے کا ایک ان پڑھ آدمی، اس کے جی میں یہ آیا کہ یہ بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کے دروازے جاتے ہیں اور ایک ایک دروازے سے اپنا کھانا مانگ کے لاتے ہیں، یوں کھاتے ہیں۔ تو اس نے ان بچوں سے کہا کہ تم اپنا اپنا مکان مجھے بتا دو کہ اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے، میں تمہاری یہ خدمت کر دیا کروں گا، میں تمہاری یہ خدمت کر دیا کروں گا۔ اور اس نے وہ خدمت اپنے ذمے لے لی، دونوں وقت ان کا کھانا لے کے آتا تھا جا کے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، شرارت کا عنصر، کھلنڈرے پن کا عنصر، عمر کی کمی، لڑک پن کا اثر،
تو بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مفت کا نوکر مل گیا ہے، اور اس کا نام رکھ دیا کہ یہ ہمارا بیل ہے، ہمارا بیل ہے، مفت میں خدمت کرتا ہے، بیل ہے۔ شدہ رفتہ رفتہ یہ بات اس کو پہنچ گئی۔ جب اس کو یہ بات پہنچ گئی تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچی اور بہت دکھ ہوا کہ میں تو ان کے لیے احترام کر کے یوں خدمت کرتا ہوں اور یہ یوں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مدرسے حاضر ہوا اور آ کے کم زیادہ کہا اس نے، اور کہا کہ آج سے اپنا انتظام دیکھ لو، جو کرنا ہے وہ کرو، میں نہیں کروں گا۔ چلا گیا کہہ کے، رو رہا تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، چلا گیا۔ بچوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، غلط کر دیا، جو ہونا تھا مگر ہو چکا تھا، کیا کر سکتے تھے، ختم ہوا قصہ۔ مولانا نے کہا کہ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، اچانک کسی نے دروازہ پیٹا اور کوئی زور زور سے روتا جاتا تھا۔ لوگ گھبرا گئے، دیہات کا ماحول اور یہ ساری چیزیں نہیں، کچھ نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کون، تو اس نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں۔ دروازہ کھلوایا، روتا ہوا اندر گھسا، جو بچہ سامنے آتا تھا بے تابی سے اس سے لپٹتا تھا اور روتا جاتا تھا، ایک ہی جملہ دہراتا جاتا تھا، بار بار ایک جملہ۔ لوگوں نے تسلی دی، کہا ٹھہرو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے۔ تو اس نے کہنا شروع کیا کہ طبیعت تو ٹوٹی ہوئی تھی، گھر جا کے روتے روتے سو گیا۔ اب جو روتے روتے میں سو گیا تو اللہ کی مرضی یہ کہ میں نے دیکھا کہ عالم حشر قائم ہے اور میدان محشر سجا ہوا ہے اور پل صراط ہے سامنے، اور لوگ اس سے گزر کر اس طرف آگے کو جاتے ہیں، لوگ کٹ کٹ کے اس میں گر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور یہ عالم ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی حالت غیر ہے کہ لوگ اس پر سے عام طور سے گزر نہیں پا رہے، نیچے کو آگ جلتی ہے، اس میں لوگ کٹ کے گرتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ آگے بڑھا، گھبرا کے پیچھے چلایا، ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس پل پر پیر رکھ دوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ تم لوگ چلے آ رہے ہو، اور آنے کے بعد تمہارا گروہ اس پل پر آ بھی گیا۔ اتنے میں تم میں سے کسی بچے کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے کہا کہ ٹھہرو، ہمارا بیل رہ گیا ہے، ٹھہرو، ہمارا بیل رہ گیا، اور تم لوٹ کر آئے اور تم نے اپنے درمیان میں مجھ کو لے لیا اور تم پل پار کر گئے عافیت کے ساتھ۔ پھر روتے روتے ہوئے اسی جملے کی تکرار کی اس نے جو کہتے ہوئے وہ اندر آیا تھا، کہنے لگا تم کو جو کہنا ہے مجھے کہتے رہو، بیل کہنا ہے بیل کہو، لیکن میں تمہاری خدمت سے منہ نہیں موڑوں گا، میں نے تمہارا مقام دیکھ لیا ہے، میں نے تمہارا مقام دیکھ لیا۔ یہ آج صرف 2 طالب علم نہیں ہے، اس ادارے کا یہ تسلسل ہے، یہاں حفاظ بن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو نظر بد سے بچائے، خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید سنایا ہے ان کے سنانے میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، قرآن مجید کو تا دیر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ قرآن کے بارے میں ایک عالم نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی۔ کسی حافظ کو اس نے کہا تھا کہ بیٹا تمہارا سفر شروع ہوا ہے، ہر سفر کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، منزل آتی ہے، اس منزل پر سفر ختم ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو تمہارا جو سفر شروع ہوا ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اس کے بعد کہنے لگے تمہارے سفر کی منزل اور اختتام اب اس وقت ہوگا جب اللہ جل مجدہ خود فرمائیں گے اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، پڑھو اور چڑھتے جاؤ اور ویسے ہی پڑھتے جاؤ جیسے تم قرآن مجید میں پڑھتے تھے، تمہارا آخری پڑاؤ وہاں ہوگا جو تم آخری آیت پڑھو گے، اور وہ جنت کا آخری درجہ ہوگا، اور وہ جنت کا آخری درجہ ہوگا۔ پڑھتے رہیے گا قرآن مجید، یاد رکھیے گا،
آپ کے لیے بھی اور آپ کے خانوادے کے لیے بھی اور آپ کے مدرسے اور آپ کے استاذ کے لیے بھی نیک خواہشات۔ اللہ تعالیٰ ریا سے بچا کے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔